مفتی منیب الرحمان نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کے تحت جی ٹی روڈ کو خالی کر دیں گے، معاہدے میں خیانت کی گئی تو بھرپور قوت سے میدان میں آئیں گے۔ آج جو بھی جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ حکومت نے بڑا زبردست اہتمام کیا ہے جی ٹی روڈ کو کھلوانے کے لیے۔ انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، اور صرف جی ٹی روڈ کو کھلوانے کے لیے یہ معاہدہ نہیں کیا بلکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ معاہدہ کیا۔ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر وقت احتجاج جاری رہے۔ ہم تو مسلسل یہ آرگومنٹ کرتے آئے ہیں کہ احتجاجوں کا جو سلسلہ آپ نے خود شروع کیا تھا وہ ریاست اور قوم کے گلے میں ایسا پڑا ہے کہ کھینچ کے ہر طرف اس کو گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ ہم تو اس کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ترجیحات ہماری درست ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و امان ہو اور یہ ملک بھی نارمل ممالک کی طرح آپ کو فنکشن کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں دراصل کہ حکومت نے اپنے لیے خفت کا جو بندوبست کیا تھا اس میں مکمل طور پر اس نے ڈبکی لگائی ہے معاہدہ کر کے۔ 3-4 گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ معاہدے کرنے سے تقریباً 36 گھنٹے پہلے تک منسٹر صاحبان جو تھے اسی ٹی ایل پی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہے، یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور جو میڈیا ان کو پروجیکٹ کر رہا ہے وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، لہٰذا پاکستان کے خلاف یہ گھناؤنی سازش ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے جو ہیڈ لائنز بنوائی گئی۔ پھر مختلف جگہوں سے لوگوں کے ذریعے ٹویٹس کروائے گئے، اور ایسے بہت سے لوگ آج کل موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جو صرف ٹیلی فون کال کرنے پر بھی کیا، صرف ایک اشارے کے اوپر ایسے کام جو ہیں وہ میڈیا کے اندر کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ان سے کام کروائے گئے، ان کو بتایا گیا کہ کس طرح ٹی ایل پی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کا پیٹرن کیا آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہندوستانی اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے تھے، اور عین ممکن ہے کہ ہندوستان اور امریکہ چونکہ مل کر سی پیک کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، تو سی پیک کے خلاف بھی ایک سازش ہو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانیہ بنایا ٹی ایل پی نے، اس کے اندر ان لوگوں کے مطابق جن کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی تھیں پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کا کیا بندوبست کیا گیا، تو یہ پورا بیانیہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ دہشت گرد یعنی عسکری تنظیم جو بین ہو چکی، جس کو ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے، ممکنہ طور پر ہندوستان اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، جو پاکستان کے اندر خلفشار پھیلانا چاہتی ہے، جس نے پاکستان کے پولیس والوں کو شہید کیا، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو زخمی کیا، جس نے 7-8 دن تک جی ٹی روڈ بند رکھی، اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ تمام میں آفیشیل بیانیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو سٹیٹمنٹس ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ اس کے ساتھ آخر میں آ کر آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، اور پاکستان کے سب سے طاقتور لوگ جو ہیں جن کے پروٹوکول کے سامنے سے گزرنے پر بھی آپ کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے، وہ طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے، جو نیوکلیر ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنہوں نے خدا نخواستہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل فیصلے کرنے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، ڈپلائمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ہم نے کتنی لڑائی کرنی ہے، کہاں پر ہم نے فوجیں بھیجنی ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ مل کر بیٹھے اور ایک بڑی تگڑی قسم کی پریس ریلیز انہوں نے جاری کی، اور پریس ریلیز کا متن دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو خطرناک قسم کی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ آپ سیدھے ہو جائیں ورنہ آپ کو الٹا ٹانگ دیا جائے گا، اور بتایا گیا کہ ہم ٹالریٹ بالکل نہیں کریں گے، اور بیچ میں ایک آدھ جملہ کہیں پر ڈال دیا کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے اگر کریں گے تو، لیکن وہ اتنا چھوٹا جملہ تھا کہ تمام تفصیلات جو روب سے بھری ہوئی، دبدبے سے بھری ہوئی اس کے اندر جاری کی گئی تھی، اس کے اندر چھپ ہی گیا۔ تو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی، اور لگا یوں کہ جس طرح اب ریاست نے ٹھان لی ہے کہ اپنی ریٹ کو انہوں نے مکمل طور پر لاگو کرنا ہے۔ لیکن ریٹ کو لاگو کرنے کا موقع آیا تو مفتی منیب کی طرف رجوع کیا، وہی مفتی منیب جن کو رویت ہلال کمیٹی سے موجودہ انفارمیشن منسٹر نے ایک منہ ماری کے بعد نکالا، اور ان کی میڈیا میں وہ تذلیل کی گئی کہ خدا کی پناہ، پھر اس کے بعد وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہے۔ اسی مفتی منیب کو، اسی شخصیت کو دوبارہ سے بلایا گیا، انہی لوگوں کو جو سٹاک مارکیٹس کے معاملات کے اندر بھی انوالو ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی انوالو ہیں، ان کو بھی بطور گارنٹرز رکھا گیا، اور پھر ریاست نے ایک معاہدہ کیا جس کی تفصیلات ایسی ہیں کہ ریاست نے آپ سے مخفی رکھی ہوئی ہیں۔ اخبارات میں بہرحال جو چھپی ہیں تفصیلات، ان کے مطابق
ریاست مختلف قسم کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرے گی، ٹی ایل پی کے جو اکاؤنٹس انہوں نے فریز کیے ہیں ان کو ان فریز کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ یہ آہستہ آہستہ اپنے دھرنے کو فیڈ آؤٹ کریں، ان کو کوئی اور جگہ بھی فراہم کی جائے گی، اور باہمی محبت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ریاست پاکستان اور وہ لوگ جن کے بارے میں منسٹر صاحبان کہہ رہے تھے کہ یہ باہر کے فنڈڈ ہیں اور باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور اس طرح جی ٹی روڈ کھل جائے گی۔ یہ تمام اہتمام ریاست نے اپنے لیے کیا۔ یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کو پچھلے 4-5 سال سے اس کی ایک سمری کی فارم میں آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو نیوکلیئر طاقت ہے، جو اپنے بارے میں دنیا بھر میں یہ امیج دیتی ہے، اور دینا بھی چاہیے ہر ملک کی طرح، کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن ہے اور ہم قانون کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور قانون کو توڑنے والوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اور جس کے اندر ایسا نظام موجود ہے کہ ہلکی سی تنقید کے اوپر بھی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس نظام کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ بڑا رحم دل قسم کا نظام ہے، بہت بے رحم نظام ہے۔ اس بے رحم نظام کو جب اہم چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی حالت اس تصویر جیسی ہو جاتی ہے۔ اسی تنظیم کے ساتھ یہ تیسرا معاہدہ ہے، اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ میرے خیال میں یہ 5واں یا 6واں معاہدہ ہے جو پچھلے 4 سال کے اندر کیا تھا۔ القادری کے 2 دھرنے بھی آپ بیچ میں ڈالے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی جو اندر خانے نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس کو بیچ میں ڈالے، تو 5-6 معاہدے ریاست کر چکی ہے۔ 3 معاہدے جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کر چکی ہے، اور کوئی ضمانت نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹے ہیں، اور وہ جو گرہ ہم نے اس ملک کے اندر ڈال دی ہے، وہ جو ڈویژن ہم نے کریٹ کر دی ہے، اس کے اوپر کوئی بہت بڑے پل تعمیر کر دیے گئے ہیں، اور اب سب بھائی بن کر آپس میں مل کر زندگی گزاریں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک اور معاہدہ کیا گیا، تمام تر دعووں کے خلاف وہ معاہدہ کیا گیا، تمام تر وعدوں کے خلاف وہ معاہدہ کیا گیا، ان لوگوں کو پر الزامات لگاتے ہوئے وہ معاہدہ کیا گیا، اور ان لوگوں کے ذریعے معاہدہ کیا گیا جن کو ہم نے خود ٹھڈے مار کر روت حلال کمیٹی سے نکالا اور ان کی تذلیل کی، اور آج انہی کے ذریعے ان کو برابر میں بٹھا کر آپ ریاست اور حکومت کی رٹ بچانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی شرمندگی کوئی نظام اپنے لیے کریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ نظام اپنے لیے خود ہی اہتمام کر سکتا تھا۔ کوئی دشمن بھی اس قسم کے کام نہیں کر سکتے جب آپ کے امیج کو اس برے طریقے سے بٹا لگائیں۔ اب میرے خیال میں اگلا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ، اور میں سنجیدگی سے یہ تجویز دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ان کو بین کیا ہوا ہے اور کالعدم قرار دیا ہے وہ یہ ختم کر دیں، اور تمام ایسی تنظیمیں جن کو آپ نے بین کیا ہوا یا کالعدم قرار دیا، وہ یہ الفاظ جو ہیں بے معنی ہو گئے ہیں، ان کے اوپر وہ قدغنیں نہ لگائیں۔ ان کے ساتھ چونکہ اب ریاست ضمانتیوں کے ذریعے ایک معاہدے میں داخل ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں جو ڈیسنٹ چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لسٹ سے ہٹایا جائے، اور ان کو باقاعدہ ریسٹور کیا جائے ایز اے پولیٹیکل اینٹی، اور ان جماعتوں کے ساتھ بٹھایا جائے جن جماعتوں کے ذریعے آپ حکومت چلا رہے ہیں، کیونکہ اس معاہدے نے اس حکومت کو بچانے کے لیے اور اس نظام کو بچانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال اس معاہدے نے اس نظام کی عزت بچانے کے لیے اور اس کا بھرم رکھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اس معاہدے نے الٹا اس تمام نظام کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو طاقت تو وقتی طور پر بچ گئی ہے، لیکن عزت اور بھرم جو ہے مکمل طور پر جو رہ گیا تھا وہ چلا گیا ہے۔